السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انٹروڈکشن ٹو جارڈن پیٹرسن اینڈ دا رولز آف لائف. اب رولز آف لائف اس کی ایک بک تھی، 12 رولز آف لائف اس نے جو لکھی، اور پھر اس نے اس کا ایک سیکوینس ریلیز کیا ہے، 12 مور رولز آف لائف بیونڈ آرڈر. پہلی بک کا نام تھا 12 رولز آف لائف آرڈر اینڈ کیوس. اب جارڈن پیٹرسن کا انٹروڈکشن اگر میں کرواؤں تو وہ ہے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایک یونیورسٹی پروفیسر. اس نے گریٹ انسٹیٹیوٹس لائک ہارورڈ میں کیا کہتے ہیں سائیکالوجی پڑھائی ہے، اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں. پلس وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہے، اور اس نے میلٹن یونیورسٹی میں اپنے دور میں کافی ریسرچ اور پیپرز بھی پبلش کیے ہیں. اب جارڈن پیٹرسن کے ساتھ جو میری obsession ہے، یا جو مجھے اس سے لگاؤ ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کی فلاسفی سے جو پیار ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کے ویوز اور اس کی ویلیوز میری ویوز اور میرے ویلیوز سے بینگ اے مسلم بہت ہی سملر ہے. اس کی جو فلاسفی ہے وہ ایک اس طرح سے ہے کہ وہ انسان کی زندگی اگر اس کی باتیں سن لے تو یہ جو زندگی کی مصائب اور زندگی کے جو مشکلات ہیں وہ کسی طرح بیریبل ہو جاتی ہیں. آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ انفلوئنسرز اور یہ جو کیا کہتے ہیں پبلک سپیکرز ہر جگہ یہی پروموٹ کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو بی سکسیزفل، اور کیسے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، کیسے آپ زیادہ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، کیسے آپ اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں، کیسے آپ نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، یہ کر دو وہ کر دو، اچھی سوچیں سوچو اور سب کچھ اچھا ہوگا. بھلا کہ سب کو پتہ ہے کہ دنیا ایسی نہیں ہے. دنیا آپ کی سوچیں سوچنے سے دنیا نہیں بدل جاتی. خیر، جارڈن پیٹرسن کی بہت ہی ریئلسٹک قسم کی فلاسفی، اور اس کی فلاسفی یہ ہے کہ ہاں وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ دنیا میں مصائب ہیں، اور دنیا بہت ہی مزری سے بھری ہوئی ہے، مصیبتوں سے اور مشکلاتوں سے. بٹ پھر بھی ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی کیا چیز زندگی کو قابل قبول بنا دیتی ہے، اور وہ چیز ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی. اب یہ میسج آپ لوگوں کو پہلے تو ایک دم سے نہیں سمجھ آئے گا، بٹ کیا مطلب ذمہ داری آپ کی زندگی کو قابل قبول بنا دیتی ہے؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے. جب آپ لوگ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری، اپنے گھر کی ذمہ داری یا اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری، اور ولنگلی لینی ہے آپ نے اپنی مرضی سے، تو جتنی زیادہ ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ لیں گے اتنی زیادہ پھر یہ دنیا کے مصائب آپ ان کا مقابلہ کر لیں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی وجہ ہے، اب آپ کے پاس کوئی مقصد ہے. اور جتنی ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ لیں گے اتنی زیادہ آپ خود کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کا معاشرہ، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. ایک تو اس کا یہ بڑا اچھا میسج ہے. اور دوسری اس کی جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک تو وہ کنزرویٹو سوچ رکھتا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل ریتی رواج اور یہ جو کیا کہتے ہیں ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے دنیا کا، یہ کتنا اہم ہے. اور اس سٹرکچر سے مراد ہے کہ یہ جو اس دنیا میں جو دین ہے، اور یہ جو اس دنیا میں دین کی جگہ کہاں ہے اور کیا جگہ ہے، وہ اس بات سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہے. آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویسٹرن فلاسفی میں ایک اب لوگ ایسے آ گئے ہیں جیسے کہ رچرڈ ڈاکنز اور یہ کرسٹوفر ہچنز اور اس قسم کے لوگ، جو کہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور کہ خدا ایک ہو نہ ہو وہ تو چلو یہ بھی بحث نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. بٹ اب میں نے کافی مسلم اسکالرس کی بھی کیا کہتے ہیں ان ایتھیسٹ ٹائپ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ سنی. بے تحاشا مسلم اسکالرز نے ان لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کی، بٹ مجھے کسی کی بھی ڈیبیٹ کنونسنگ نہیں لگی، کیونکہ ڈیبیٹ کے دوران ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا تھا کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے خدا کو،
خدا کو وہ مطلب کوئی کنونسنگ آرگیومنٹ پیش کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بس ایک ایمان ہے، بلیف ہے، اور وہی کافی ہے. ان کی بات ایک حد تک تو ٹھیک ہے، بٹ جب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو کسی اس بندے کے ساتھ ایک فارم پہ آ کے ڈبیٹ کرنا، تو پھر آپ کو کسی نہ کسی قسم کی تو کنونسنگ آرگیومنٹ دینی پڑے گی. یا تو پھر آپ ڈبیٹ ہی نہ ایکسیپٹ کرو. اور ٹھیک ہے، آپ مانتے ہو، بہت اچھی بات ہے. بٹ جو اب ہم لوگوں کے پیغمبر بھی آئے تو صرف خود ماننا کام نہیں تھا. آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کوئی کنونس کرنا تھا لوگوں کو خدا ہے. تو پیغمبروں کے ساتھ تو معجزے اور فرشتے اور خدا خود تھا ان لوگوں کے ساتھ. بٹ جارڈن پیٹرسن نے جس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کیا نا، وہ مجھے بہت ہی زبردست لگا. کیونکہ اسلامک اسکالرز یہاں تو چلو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ بالکل ہی ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں یعنی کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پھر ان کا ہوتا تھا کہ سائنس سے قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی. اب آپ لوگ سائنس سے کیسے قرآن کو ثابت کرنے کی، جب آپ یہ کوشش کرتے ہو نا تو پھر آپ تبھی یہ چیز مان لیتے ہو کہ سائنس کا جو درجہ ہے وہ سب سے بلند ہے اور سائنس سے کوئی بھی چیز ثابت کر دی جا سکتی ہے. تو سائنس کا آپ درجہ ایک طرح سے قرآن سے بھی اوپر کر دیتے ہو، کیونکہ آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہو قرآن ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن حقیقت کیوں ہے، قرآن سچ کیوں ہے. اب سائنس سے قرآن کے اندر جو معجزے لکھے ہوئے ہیں یا کوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سائنس کو اب آ کے پتہ چلی، تو وہ باتوں کا بیان کرنے سے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ دیکھا یہ بات قرآن میں تب سے لکھی ہوئی تھی اور سائنس کو اب پتہ چل گئی، تو اب یہ سائنس سے ثابت ہو گیا قرآن. جارڈن پیٹرسن کا بالکل بھی اس قسم کا وہ نہیں تھا، کیا کہتے ہیں، پوائنٹ آف ویو. اس نے اس معاملے کو جس اینگل سے ٹیکل کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا ایک چیز جو تب سے ہے جب سے انسان ہے، جو آدم کے دور سے ہے. پہلا انسان آدم، اسے بھی گائیڈنس آئی، پھر بعد میں جتنے بھی پیغمبر آئے انہیں بھی سب کو گائیڈنس آتی گئی. جیزس، موسیٰ، ابراہیم، جتنے بھی پیغمبر آئے سب کو گائیڈنس آئی. اور ایک ریلیجن ایسی چیز ہے جس نے ٹیسٹ آف ٹائم کو ابھی تک اس پہ پورا اترا ہے کہ دنیا بدلتی گئی، ہر چیز بدلتی گئی ہم لوگوں کے ارد گرد، بٹ ایک چیز جو نہ بدلی وہ ہے مذہب نہیں بدلا. مذہب مطلب ابھی بھی ہے اور ابھی بھی لوگ اسے فالو کر رہے ہیں. اور جارڈن پیٹرسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مذہبی کتابوں میں، اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کرسچینٹی، بائبل اور قرآن، یہ جو اسلام میں ہماری سٹوریز کافی سملر ہیں. لائک فار ایگزامپل بائبل میں آدم کا بھی ذکر ہے، آدم کے بچوں کا، حبیل قبیل کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے، اور حضرت جو ان کے جیزس جس نے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ، ان کا بھی ذکر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ریلیجیس یہ کیا کہتے ہیں سٹوریز ہیں نا، جیسے کہ حبیل اور قبیل یا نوح کی جو دا فلڈ سٹوری اور جو حضرت موسیٰ کی، کہتا ہے یہ سٹوریز اتنی میننگ فل ہیں اور ان سٹوریز سے اتنا کچھ ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ انہیں رد کر ہی نہیں سکتے. اور ان کو جتنا ان ڈیپتھ دیکھو گے اتنا ہی ان میں سے کیا کہتے ہیں میننگ نکلتا رہتا ہے، اتنا ہی آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سمجھنے کو ملتا رہتا ہے. تو اس قسم کی سٹوریز، یہ جو ریلیجیس سٹوریز ہیں، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، تبھی انہوں نے ابھی تک ٹیسٹ آف ٹائم سٹینڈ کیا. ایک تو اس کی یہ بات بہت اچھی، اور دوسرا اس کی اس بات کی ایکسیپٹنس کہ ہاں دنیا مزری سے بھری ہوئی ہے اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. اس نے کوئی کیا کہتے ہیں آپ پہ امپوز کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا اپنی کوئی آئیڈیالوجی کہ یہ میرے پاس کچھ نسخے ہیں چند، ان کو فالو کر لو اور تمہاری لائف اچھی ہی اچھی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ ہر بندہ مصیبت سے تقریباً ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہے. کبھی بھی آپ کو کسی بھی بندے کو کسی بھی قسم کی مصیبت گھیر سکتی ہے، اور کئی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی لائف میں جو اس نے خود نہیں پیدا کی ہوتی.
فار ایگزامپل ان اس ماڈرن سوسائٹی میں تو آپ پہ کوئی مصیبت بھی آ جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. بٹ اس بچے کا کیا جو کیا کہتے ہیں جسے بچپن میں ہی پتہ چل گیا, بچپن میں ہی اسے کینسر ہے, یا وہ کسی ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے, یا پھر کوئی اور قصہ لے لیں, کوئی عورت لے لیں, کوئی بچی لے لیں. پاکستان میں کتنی مثالیں بچیوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں جو زیادتی کی ہیں, اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ اس چیز کو کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے کہ دنیا میں مصیبتیں ہیں. اس کی جو فلاسفی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاں مصیبتیں ہیں, ہاں سب کچھ ہے, اور آپ کی مرضی کے بغیر, مطلب آپ کی مداخلت کے بغیر بھی آپ پہ کوئی نہ کوئی مصیبتیں آ سکتی ہیں. بٹ اس کا ماننا یہ ہے کہ آپ پہ جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے نا, یا آپ جتنی بھی کیا کہتے ہیں کہہ لیں کہ ایک دوزخ, کہہ لو کہ آپ ایک دوزخ میں جی رہے ہو, کہ اتنی برے حالات میں ہو کہ جیسے کہ وہ ایک دوزخ ہی ہے آپ کے لیے, کہتا اس دوزخ کو بھی آپ اور بدتر بنا سکتے ہو اپنے ایٹیٹیوڈ سے. اس سے اس کی کیا مراد ہے کہ اگر آپ آسمان کی طرف ایسے ہاتھ کر کے کہو کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں, یعنی کہ آپ نے ریزینٹ فل نہیں ہونا, ہمت کبھی نہیں چھوڑنی, آپ نے مصیبتوں میں بھی کوئی روشنی کا ایک چھوٹا سا نور ہمیشہ ڈھونڈتے رہنا ہے. اور یہی ایک کیا کہتے ہیں چیز ہے جو آپ کو زندہ رکھے گی اس ٹائم میں بھی. اب اسلام میں بھی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اور مجھے کبھی اس بات کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا مطلب یار ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو, تو یہ کہ انسان کیسے کر سکتا ہے. میں ہمیشہ سے سوچتا تھا, تو یہ جب جارڈن پیٹرسن کی میں نے یہ باتیں سنی نا کہ انسان بے شک جتنے بھی خراب حالات میں ہو وہ اس کو اور مزید بدتر کر سکتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے. تو تب مجھے سمجھ آئی اچھا کہ اسلام کیوں ہمیشہ سے ہم لوگوں کو, ہمارے بڑے کیوں کہتے تھے, اس بات پہ ایمفسائز کیوں کرتے تھے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس قسم کی کئی باتیں اب آپ کو بھی, کہ یہ تو یار باتیں سب کو پتہ ہیں, یہ تو پتہ ہی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو, سب کانشیسلی ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں, بٹ جارڈن پیٹرسن نے انہیں ایک طرح سے لفظوں میں لا کے آپ کو سمجھا دیا, اور مجھے سمجھا دیا اس نے. اس کی باتوں کی وجہ سے ہی میرا, خیر اس کی میں نے کافی باتیں سنی, اس کی ریلیجن پہ میں نے سنی, اس کی میں نے اور بے تحاشا اس کے پوڈ کاسٹ اور اس کے یونیورسٹی لیکچرز سارے یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے. بٹ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ٹیک اوے کریں وہ ایک تو یہ کہ ذمہ داری, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, لاسانی نہیں ہے, اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے. ذمہ داری جتنی آپ لے سکتے ہیں, اپنی قوت برداشت اتنی آپ لیں اور اپنی مرضی سے لیں, کیونکہ اگر ذمہ داری نہیں لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, ہیں بیٹھے رہیں گے, ہیں جب زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ نیچی ایک فلاسفر ہے, اس نے کہا تھا کہ the one who has a why can bear any how, کہ جس کے پاس, اور یہ کتنی خوبصورت لائن ہے یار, the one who has a why, کہ جس کے پاس ایک کیوں ہے نا, کہ کیوں میں یہ کر رہا ہوں, تو وہ یہ کیسے کرنا ہے وہ خود ہی کر لے گا, کسی نہ کسی طرح اسے وہ جواب مل جائے گا. خیر انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں کیا کہتے ہیں اپنے چینل پہ اس قسم کے ویسٹرن فلاسفرز اور ان کی تھنکنگ, اور ہر ویسٹرن فلاسفر کی نہیں, بس ان کی جن سے جو ہماری ویلیوز سے ایگری کرتی ہیں, کیونکہ کافی ویسٹرن فلاسفرز اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرتے ہیں. ہم لوگوں نے میں آپ لوگوں کے سامنے وہی لاؤں گا جن باتوں نے مجھے انفلوئنس کیا ہے یا میری زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ویورز کے سامنے لے کے آؤں, اور انشاءاللہ آپ بھی ان باتوں سے مستفید ہو سکیں. اور ویٹ کریے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے, پھر ملاقات ہوگی بہت جلد.